یہ جو فورس بنی ہے، کوئی ایک ٹائیگر فورس بھی بنی تھی، وی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو اٹ، بنی ختم ہو گئی، لیکن آج جو بنانے سے پہلے انہوں نے کہا، جو سی ایم کے الفاظ تھے کہ لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی. پھر انہوں نے کہا اسی لیے آج میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں، اور جب خان صاحب آئیں گے باہر تو پھر وہ خود تحلیل کریں گے، اور جو بھی اس کے آرڈرز ہوں گے، جو بندہ نامنیٹ ہو جائے گا خان صاحب کہنے پہ ہی ہوگا، تو وہ ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو لسن ٹو ہم. یہ کل کو ایک البیٹراس تو نہیں بن سکتا؟ اگست میں آخری دفعہ جب میں خان صاحب سے ملا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو بین ہو گیا، تو میں نے انہیں کہا سر کہ آپ کا جو سٹانس ہے وہ تو بہت بڑا ہے لیکن اسٹریٹجی کوئی نہیں. آج پی ٹی آئی کی ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں ریمائنڈ کرایا کہ اگست سپٹمبر میں آخری ملاقات میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ سٹانس بہت بڑا ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے. جو اسٹریٹجی ظاہر ہے کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پروگراموں میں بھی، ہر جگہ کے اوپر ہی پی ٹی آئی کی جو عمران خان، پی ٹی آئی والے یہ بیچارے تو سارے ایسے جوکر ہی ہیں نا، عمران خان نے مجھے کہا کہ مجھے سوچنے دیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہمارا بین لگ گیا اور بات نہیں ہو سکی. یہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، اینڈ دین ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی کوششیں ہوئی ہیں تحریک چلانے کی، فورس کرنے کی. آپ بنیادی طور کے اوپر پی ٹی آئی کا جو اصل پرابلم ہے، جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے پرابلم کیا ہے پاکستان کا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس سے عمران خان کی پولیٹیکل سگنیفیکنس زیرو نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں آ رہا. یہ جو ایک فورس کا آئیڈیا ہے وہ بھی بنیادی طور کے اوپر ڈرائیو ہو رہا ہے اسی کانسیپٹ سے کہ ہمیں انقلاب لے کے آنا ہے، اور انقلاب کے لیے کوئی ماحول جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب ایک اس کا جو یہ اب کیوں بنی ہے، یہ مطلب سہیل آفریدی نے آتے کیوں نہیں بنا لی، اب کیوں بنا رہے ہیں، یہ اب بنی ہے علی امین گنڈا پور کے ری ایکشن میں. کیونکہ پارٹی کے اندر جس طرح بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کہی ہے، اتنے زیادہ فشرز اور گروپنگز ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی کو سمجھ، ان جو اس وقت ظاہر ہے سہیل آفریدی چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا بڑا امپورٹنٹ آفس ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے آخر کرنا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ بنے تھے، آپ نے، میں نے، ہم سب، ہمارا انالیسز یہی تھا کہ بڑی جلدی سہیل آفریدی کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ آخر اپنے صوبے کی چیف منسٹری بھی چلانی ہے اور سیاست بھی چلانی ہے، اور انقلاب بھی لانا ہے. اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو بیلنس کہاں کروں. اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. انہوں نے انقلاب کی طرف جانے کا ایک انڈیکیشن دیا ہے، بات کہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس کو یہ انڈیکیشن جائے کہ میں تو بہت سنسیئر ہوں، اور میں اتنا سنسیئر ہوں، میں تو ایک پوری فورس کھڑی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جڑ جائیں. یہ نہیں جڑ سکیں گے لوگ. اور انفارچونیٹلی جو سہیل آفریدی صاحب کا جو ڈکلائن ہے وہ اب آپ کو جلدی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جیسے علی امین گنڈا پور. آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن میں گنڈا پور صاحب کے،